ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کتے کی پیدائش کب اور کیوں ہوئی۔ کتے کی پیدائش کے متعلق دو طرح کی روایت ملتی ہے۔ پہلی روایت علامہ عبدالرحمن الصفوری نزہۃ المجالس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 275 میں یوں بیان فرماتے ہیں کہ کتے کی تخلیق اللہ پاک نے شیطان کے تھوک سے کی ہے۔ واقعہ اس طرح ہے، جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے مراحل میں تھے تو شیطان اس وقت روز ان کے پتلے کے پاس آتا۔ ایک دن ابلیس لعین نے تکبر میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام پر اور ان کے پیٹ پر تھوک پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کو اتار دیا اور پھر اس پلید مٹی سے کتے کی تخلیق ہوئی۔ جہاں سے مٹی اتاری گئی وہاں حضرت آدم علیہ السلام کی ناپ بن گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس تھوک کو مقام ناف سے نکالیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آدم علیہ السلام کی ناف سے مٹی کھریدنے کی وجہ سے، چونکہ یہ واقعہ امام صفوری نے بلا کسی سند کے ذکر کیا ہے، اس لیے اس کو معتبر نہیں کہا جا سکتا۔ ویسے بھی اس روایت کو امام صفوری کے علاوہ بس امام اسماعیل حقی نے تفسیر البیان میں بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی مفسر یا محدث نے اس کو بیان نہیں کیا، اس لیے یہ بے اصل اور بے سند تصور کیا جاتا ہے۔ کتے کی تخلیق کے متعلق دوسری روایت ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا تو شیطان نے زمین درندوں کو ورگلایا اور کہا کہ وہ ان دونوں کو کھا جائیں، تو تب اللہ تعالیٰ نے کتے کو پیدا کیا جس نے حضرت آدم اور حضرت حوا کی درندوں سے حفاظت کی۔ اس روایت کو نور المبین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اس روایت کی سند کو کافی مفسرین نے صحیح قرار دیا ہے کہ کتے کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے کے فوراً بعد اللہ پاک نے فرمائی۔ بخاری کے حدیث نمبر 3227 میں روایت ہے کہ حضرت مونا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیند سے اٹھے تو بہت ہی پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جبرائیل علیہ السلام آج میرے پاس نہیں آئے، انہوں نے تو میرے پاس آج آنے کا وعدہ کیا تھا لیکن وہ تشریف لے کر نہیں آئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی فکر تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نہ آنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ سارا دن اس فکر میں گزر گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد آیا کہ آپ کی چارپائی کے نیچے ایک کتے کا بچہ بیٹھا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتے کے بچے کو گھر سے باہر نکالا، پھر اس جگہ کو اچھی طرح صاف کروایا۔ پھر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تاخیر آنے کے بارے میں شکایت کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، جس گھر میں کتا ہو ہم اس گھر میں تشریف نہیں لاتے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شکار ریوڑ کھیتی کی حفاظت کے لیے کتے پالنے کے علاوہ اگر کوئی اپنے گھر میں کتا رکھتا ہے تو اس کے نامہ مال میں ایک قرات کو کم کیا جاتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کتے کو گھر میں رکھنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ جب کتا گھر میں ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ کھانے پینے کے برتنوں میں منہ ڈالتا ہوگا، گھر والے بھی اس برتنوں میں کھاتے پیتے ہوں گے۔ کتے میں 3 خصلتیں پائی جاتی ہیں کہ وہ انسان سے بہت محبت کرتا ہے۔ انسان سے اور کتے دونوں ہی مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، یہی وجہ ہے کہ کتے انسانوں سے محبت کرتے ہیں۔ یہاں یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کتا انسانوں پر کیوں بھونکتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے جسم میں شیطان کے اثرات بھی موجود ہیں۔ کتا دنیا کی واحد مخلوق ہے جو شیطان اور فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ رات میں اندھیرے میں جب فرشتے آسمانوں سے زمین کی طرف آتے ہیں تو کتے ایک خوفناک آوازیں نکالتے ہیں۔ غیر مسلم ملکوں میں انسان نے گھر میں کتے پالے ہوئے ہیں، وہ کتوں کو بھی گھر میں ایک فرد مانتے ہیں۔ عورتیں جس سے مرد بھی شادی کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں اگر تم کو مجھ سے محبت ہے تو میرے کتے سے بھی محبت کرو۔ یہاں تک کہ یورپی ممالک میں بھی کتے سے محبت حرام کاریوں میں بدل گئی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ نے کتے کو جانوروں کی حفاظت یا پھر کھیتی کی دیکھ بھال کے علاوہ گھر میں نہیں پالنا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے نامہ مال سے نیکیوں کو کم کرتا جائے گا۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ایک شخص کو جس نے دنیا کی لذت اور دنیا کے مزے کے لیے کام کیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کتے سے تشبیہ دی، تو وہ انسان کتے کی شکل میں قیامت کے دن دوزخ میں داخل ہوگا، اور اسی طرح اصحاب کہف کا کتا جنت میں داخل کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کالے کتے کو شیطان کہا ہے
طبی رائے ماہرین کے مطابق ناپاک جانوروں کو پالنا بیماریوں کو باعث ہے۔ یہ بیماریاں جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوتی ہیں۔ آقا دو جہان نور مجسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے یہ کام بتائے ہیں۔ اب ان کی تصدیق ہو رہی ہے۔ طبی رائے ماہرین کے مطابق جانوروں میں پائے جانے والے خطرناک جراثیم انسانوں میں منتقل ہوتے ہیں۔ وہ بیماریوں کا پھیلنے کا باعث بنتے ہیں۔ اسلام کی روح سے کتا ایک ناپاک جانور ہے۔ اگر ایک اصول پر عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کرے تو ہم بے شمار خطرات سے محفوظ رہ کر زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ اسلام میں ہے کہ جس برتن میں کتا منہ ڈالے تو اس میں کو 7 مرتبہ دھویا جائے۔ ایک روایت میں ہے کہ کتا اگر برتن میں منہ ڈالے تو اس کو 8ویں بار دھونے سے پہلے پاک صاف ہوتا ہے۔ آج سائنسدانوں نے بھی تحقیق کیا ہے کہ کتے بے شمار قسم کے جراثیم پائے جاتے ہیں۔ اگر کتا برتن کو منہ لگا لے تو بار بار دھونے سے ہی اس کے جراثیم ختم ہوتے ہیں، لیکن اسلام نے آج سے 1400 سال پہلے یہ سب کچھ بتا دیا تھا۔ اس سے اندازہ لگایا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ہم کو سب کو پہلے ہی آگاہ کر دیا۔ ایک انگریز ڈاکٹر نے تحقیق کیا ہے جس برتن میں کتا منہ ڈالتا ہے، اس خوردبین کے ذریعے تحقیق کی کہ کتے کے لعاب میں جو جراثیم ہوتے ہیں جو مٹی کے سوا کسی اور چیز سے ختم نہیں ہوتے، کیونکہ مٹی میں جراثیم کو ختم کرنے کی طاقت بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ کتے کے جراثیموں کو ختم کرنے کے لیے مٹی بہت ہی اچھا کار ثابت ہو سکتی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مٹی میں بہت سی بیماریوں کی شفا ہے۔ اسی طرح ایک فرانسی ڈاکٹر اور اس کی بیٹی نے یہ حدیث پڑھی تو انہوں نے کتے کے سامنے ایک برتن میں پانی رکھ دیا۔ جب کتے نے اس برتن سے پانی کو ختم کیا تو اس میں بے شمار جراثیم موجود تھے۔ انہوں نے اس برتن بہت بار پانی سے صاف کیا، ہر بار اس برتن پر جراثیم نظر آتے۔ انہوں نے اس برتن کو مٹی سے مل کر دھونے کے بعد پھر دیکھا تو اس برتن پر جراثیم ختم ہو گئے، ساتھ ساتھ برتن صاف اور شفاف نظر آنے لگا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتے کو گھر میں نہیں پالنا چاہیے۔ صرف ہمیں اپنے جانوروں کھیتی باڑی کی حفاظت کے لیے کتے کو پالنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پالتو کتے کو بلا وجہ گھر میں پالنے سے منع کیا ہے۔ تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ والسلام۔